بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تلاش علم کو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ پہلا پارہ جو سبق ہمیں دے کر گیا اس کو چند پوائنٹس میں بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیسن دیا کہ صرف ایک رب کا ہونا ہے، صبغۃ اللہ۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، خذ ما آتیناکم بقوہ، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، مقصد حیات پر نظر رکھنی ہے، پرپز آف لائف بتایا، حنیف یک طرفہ ہونا ہے، سمینا و اطعنا جو سنا اس پر اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کا رنگ اپنے اوپر اڈاپٹ کر لینا ہے مکمل افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون ببعض، کیا ایک حصے پر ایمان لاؤ گے ایک پر نہیں رہو گے؟ مکمل طور پر اللہ کے بننا ہے۔ دنیاوی بکھیڑوں سے نجات کا ذریعہ یہی ہے، ادھوری اطاعت کا حل بھی یہی ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں، اس پہ سمجھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ آخری آیت میں بتاتی ہے کہ محاسبہ کتنا ضروری ہے، احتساب کریں۔ اصلاح عالم ہمارا مین مقصد ہے، اس پارے کا تھیم ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، مگر امت کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایکسٹرا چیزوں میں پڑ گئی ہے، دنیا کا عیاشیوں میں پڑ گئی ہے، تو اس کو باہر کیسے نکالنا ہے؟ حساب کیا کریں گے؟ کیا ہم امت و اسلام کے لیے وقت ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ نمازوں سے زیادہ دین کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ اور ایک جو آخری بات کہ جب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہم عابدون نہیں ہو سکتے، جب تک عابدون ہوں گے تو مخلصین ہو کر عابدون ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ بتایا، اقسام انسان کے بارے میں بتایا، اعجاز قرآن بتایا، قصہ تخلیق آدم کیا تھا، آپ کی جڑ کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوئے ہو، اور احوال بنی اسرائیل دیا کہ انہوں نے کیا کیا طریقے اپنائے اور کہاں کہاں پر وہ ناکام رہے۔ قصہ حضرت ابراہیم ایک مضبوط مثال ہمارے سامنے پیش کی، 3 آزمائشوں کا ذکر کیا۔ حضرت آدم کی آزمائش تھی، بنی اسرائیل کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اکیلے اپنے آزمائشوں میں پورے اترے، پھر وہ لیڈر کہلائے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کتاب سے رہنمائی کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کیسے رکھنا ہے، اللہ کی غلامی اختیار کرنے کا کیا مقصد ہے، دوسروں تک حق پہنچانا ہے اور خود کو بھی حق سے محروم ہونے نہیں دینا۔ یہ پیغام ہے اس پارے کا۔ گمراہی فاسقوں کے لیے ہے، جو فاسق ہو جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس زمین کی خلافت آپ کے ذمہ دی گئی، آپ خلیفہ ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس کے خلیفہ ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر فضیلت چاہتے ہو، ویلیو چاہتے ہو تو اس کا معیار کیا ہے؟ علم۔ جب تک علم لوگے تو فضیلت ملے گی، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ علم ہے، علم الوحی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بنی اسرائیل کو کیا دعوت دی گئی؟ اتنی غلطیوں اور لغزشوں کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا، واپس اس مسنت کو لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا غلطیاں کی۔ پھر عقیدہ آخرت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اور نجات کے جھوٹے سہاروں کو نہیں اٹھانا۔ عقیدہ آخرت اس بات کا بھی جواب دہ ہے کہ ہم نجات کے جھوٹے سہاروں کو پکڑیں گے تو زندگی ڈگمگا جائے گی۔ آخرت اندیک کے اندیشے میں زندگی گزارنی ہے، آخرت سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ قوموں کی ذلت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیوں قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں؟ زمین پر فساد نہیں پھیلانے دینا، پھیلانا بھی نہیں ہے اور پھیلانے بھی نہیں دینا۔ پھر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے کیسے پکڑنا ہے؟ نجات کے دعوے کافی نہیں ہوتے، خوش فہمیوں کی جنت سے باہر آنا ہے، خطا کاری کے چکر سے نکلنا ہے، ایمان اور عمل صالحہ سے ہمیشہ کی جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کے حقوق اور حقوق العباد پر مکمل ایمان لانا ہے، دو ٹوک زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر متاع حیات بنا لینا ہے، ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنا ہے، موت کی تیاری میں ہر وقت رہنا ہے۔ اللہ سے تعلق کو جانچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم موت کی تیاری میں کب اور کتنے انوالو ہیں۔ اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپنا ہے، نیک روش، عمل زیادہ اور باتیں تھوڑی۔ اپنے آپ کے عمل سے دکھے کہ آپ مسلم ہیں۔ خود اللہ هو الہدا، ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہدایت۔ تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، مرتے دم تک فرما برداری کا مطالبہ کیا گیا آپ سے اور مجھ سے۔ مسلمان ہونے کے بعد عابدون اور اس کے بعد مخلصون ہونا ہے، اور ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔
نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔